بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی، اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ رونے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفسوں پر بلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کار سازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو نور سے منور کر دے۔ اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالی نور سے منور فرما دیتا ہے، اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت و دشوار ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات
बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है, जिसको देखकर इसकी खुशी में इजाफा हो जाता है। फिर इसके सामने दोजख का दरवाजा खोला जाता है और इसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोजख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर इसकी खुशी और शक में इजाफा हो जाता और इसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है। यानी इन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चरते फिरते हैं। इस आया मुबारका का यही मफहूम है। फरमाया कि काफिरों का हाल ये होता है कि जब कोई इसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाईं जानब से आता है तो इस तरफ भी कोई चीज मौजूद नहीं होती, इसके पाँव की तरफ से आता है तो इस जानब भी कुछ नहीं होता। इसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफजदा और सहमे हुए बैठता है। इससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे, इसे इनका नाम नहीं सूझेगा यहाँ तक कि इसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चनाचा मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। इसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा और इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। इसके लिए दोजख का दरवाजा खोला जाता है और इससे कहा जाता है कि दोजख में ये तेरा ठिकाना है। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और इसे कहा जाता है कि अगर तू फर्मा बरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां उधर निकल जाती हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि जो शख्स मेरी इस नसीहत से एराज करेगा तो इसके लिए तंगी का जीना होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन।